بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عارف دی ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے وتھ فرینڈ اینڈ فیملی، اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم ایڈ لیول کا کورس کوڈ 828 ہائر ایجوکیشن کے لیکچر نمبر 12 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے امریکہ میں اعلیٰ تعلیم، ہائر ایجوکیشن ان امریکہ۔ دیکھتے ہیں کہ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ نوٹ لکھیں امریکہ میں اعلیٰ تعلیم، یا امریکہ میں اعلیٰ تعلیم پر نوٹ لکھیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا تعارف دیکھتے ہیں، انٹروڈکشن اس کا کیا ہے۔ امریکہ میں اعلیٰ تعلیم کی ایسی کوئی روایت موجود نہیں، جیسا کہ مصر یا جامعۃ الظاہرہ یونیورسٹی میں پاکستان میں جو تھی وہ ٹیکسلا یونیورسٹی کی شکل میں موجود رہی ہے۔ امریکہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اولین ادارہ 1936 میں ہارورڈ کالج قائم ہوا۔ اس کالج کے قیام کا بنیادی مقصد محض یہ تھا کہ امریکائی طلباء کو یونانی زبان، ادبیات، فلسفہ، مذہبیات کی تعلیم سے آگاہ کیا جائے۔ پہلے سال اس کالج میں صرف 16 طلباء نے داخلہ لیا اور کچھ عرصے بعد مزید 4 طلباء داخل ہوئے۔ امریکہ میں اعلیٰ تعلیم کا نظام اعلیٰ تعلیم کے بے شمار اداروں پر مشتمل ہے۔ گہری تحقیقی کاوشوں اور افرادی مالی وسائل کے باعث امریکہ کے کالج اور یونیورسٹی دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ انہیں کے علاوہ خاص طور پر غیر ملکی طلباء، ماہرین تعلیم، پروفیسر، محققین کے لیے بھی باعث کشش ہے۔ شنگھائی کی ایک یونیورسٹی تحقیقی سروے کے مطابق دنیا بھر میں موجود بہترین اور اعلیٰ 45 یونیورسٹیوں میں سے 30 یونیورسٹیاں امریکہ میں واقع ہیں۔ مزید برآں سرکاری اور نجی یونیورسٹیاں، لبرل آرٹس کالج اور کمیونٹی کالج امریکہ کے اعلیٰ تعلیم کے نظام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ٹائٹل آئی کے استحقاق کی حامل کل 4495 یونیورسٹیاں ہیں جو ڈگری عطا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ 4 سالہ کورس پر مشتمل 2774 اور 2 سالہ کورس پر مشتمل 1721 اعلیٰ تعلیمی ادارے 2010 تک امریکہ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں 20.3 ملین طلباء زیر تعلیم تھے، جو امریکہ کی کل آبادی کا تقریباً 5.7% ہیں۔ ان میں سے 14 ملین طلباء کل وقتی طلباء کے طور پر اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخل ہیں۔ امریکہ میں اعلیٰ تعلیم کے مقاصد۔ امریکہ میں اعلیٰ تعلیم کے مندرجہ ذیل مقاصد مقرر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، جدید تقاضوں کے مطابق اعلیٰ تعلیم کی فراہمی۔ نمبر 2، سماجی اور سائنسی علوم کی مختلف تاریخی حقائق سے روشناس۔ نمبر 3، جدید علوم کی طلباء کو فراہمی۔ نمبر 3، معاشرے کے تمام افراد میں منطقی رجحانات کی نشوونما۔ اعلیٰ تعلیم سے متعلق کمیشن 1947 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے قائم کیے گئے کمیشن کی طرف سے مندرجہ ذیل سفارشات کی گئیں۔ اعلیٰ تعلیم طلباء میں ذہانت اور تحقیق کے انداز فکر پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اعلیٰ تعلیم کے ذریعے طلباء کو درپیش عوامی اور سماجی معاملات کو مسائل کو حل کیا جائے۔ اعلیٰ تعلیم کے ذریعے معاشرے میں باہمی تعاون کے جذبات پیدا کیے جائیں۔ امریکی یونیورسٹی نظام۔ امریکن یونیورسٹی سسٹم۔ امریکی یونیورسٹی نظام زیادہ تر عدم مرکزیت پر مشتمل ہے۔ ریاست اپنے طور پر سرکاری یونیورسٹی کا نظم چلاتی رہی ہے۔ یونیورسٹیوں میں بیرونی طلباء کی نسبت مقامی طلباء بہت کم فیس لی جاتی ہے۔ 2002 میں ریاستی یونیورسٹیوں کے طلباء سالانہ $4081 ٹیوشن فیس مقرر کی گئی تھی۔ نصاب کریکلم۔ امریکہ کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں مختلف قسم کے نصاب پڑھائے جاتے ہیں اور کچھ ادارے پیشہ ورانہ بزنس، کامرس، انجینئرنگ یا ٹیکنیکل نصاب پر زور دیتے ہیں، جبکہ دیگر ادارے لبرل آرٹ پر مشتمل نصاب کو اپناتے ہیں۔ ان کے علاوہ بعض امریکی یونیورسٹیاں ادارے دونوں قسم کے نصاب پڑھاتے ہیں۔ مزید برآں گریجویٹ پروگرام عام طور پر مختلف قسم کی ماسٹر ڈگری، مثلاً ماسٹر آف آرٹس (MA), ماسٹر آف سائنس (MS), ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن (MBA) اور ماسٹر آف فائن آرٹس (MFA) پر مشتمل ہے۔ ماسٹر ڈگریوں کے علاوہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری PhD کا پروگرام بھی دستیاب ہے۔ تعلیمی اداروں کی اقسام۔ کائنڈ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن۔ 2 سالہ کورس پر مشتمل تعلیمی ادارے عام طور پر ایسوسی ایٹ آف آرٹ جیسی ایسوسیٹ ڈگری عطا کرتے ہیں۔ عام طور پر کمیونٹی کالجوں میں داخلے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، جہاں دیگر ریاستی یا نجی تعلیموں کی نسبت تعلیم میں بہت اہمیت ہوتی ہے۔ 4 سالہ کورس پر مشتمل کالج۔ عام طور پر ان کالجوں میں 2 سالہ کورس پر مشتمل کالجوں کی نسبت زیادہ طلباء ہوتے ہیں، یہاں مضامین بھی زیادہ پڑھائے جاتے ہیں۔ بیچلر آف آرٹ BA یا بیچلر آف سائنس BS میں بیچلر ڈگریاں پیش کی جاتی ہیں۔ بہت سے 2 سالہ کورسز پر مشتمل تعلیمی اداروں سے ڈگری حاصل کر کے بیچلر ڈگری حاصل کرنے کے لیے 4 سالہ کورس پر مشتمل تعلیمی اداروں میں داخلہ لیتے ہیں۔ امریکہ میں 4 سالہ کورس پر مشتمل تعلیمی ادارے جہاں لبرل آرٹس کی تعلیم دی جاتی ہے
انہیں لبرل آرٹ کالج کہا جاتا ہے۔ ان کالج میں روایتی طور پر بحث مباحثہ تدریس پر زور دیا جاتا ہے۔ اس قسم کے کالج زیادہ تر نجی شعبے میں قائم ہوتے ہیں، اگرچہ تعداد میں سرکاری کالج بھی موجود ہیں۔ یونیورسٹی بطور تحقیقی ادارہ، یونیورسٹیز ایز ریسرچ انسٹیٹیوشن۔ امریکہ میں یونیورسٹی عام طور پر تحقیقی سرگرمیوں کے ادارے کی حیثیت سے کام کرتی ہیں، جہاں انڈر گریجویٹس اور گریجویٹ دونوں قسم کی تعلیم مہیا کی جاتی ہے۔ تاہم روایتی طور پر کچھ یونیورسٹیاں ابھی تک خود کو کالج کہتی ہیں، جبکہ ڈگری عطا کرنے والی کچھ تعلیمی ادارے یونیورسٹی کہلاتے ہیں۔ پیشہ ورانہ اسکول، پروفیشنل اسکولز، کچھ یونیورسٹی کے تحت پیشہ ورانہ اسکول بھی قائم ہیں، جن میں بنیادی طور پر طلباء داخل ہوتے ہیں اور جو تعلیمی استعداد کی نسبت عملی استعداد حاصل کرنے کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ اس قسم کے اسکولوں میں صحافت کی تعلیم، بزنس کے اسکول، قانون کی تعلیم دینے والے اسکول، طب کی تعلیم دینے والے اسکول وغیرہ شامل ہیں۔ عام طور پر طریقہ کار یہ کہ یونیورسٹی کے مختلف شعبوں کو کالج یا اسکول کا نام دیا جاتا ہے۔ کچھ کالجوں کو شعبوں میں تقسیم کر دیا، مثلاً شعبہ بشریات، شعبہ سائنس، شعبہ لبرل آرٹس وغیرہ۔ سرکاری عدم مداخلت۔ امریکی وفاقی حکومت جو ہے یونیورسٹیوں کے امور میں مداخلت نہیں کرتی، حالانکہ وفاقی حکومت ان یونیورسٹیوں کی مالی وسائل فراہم کرتی ہے۔ عام طور پر زیادہ تر یونیورسٹیوں کا انتظام ریاست کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو ریاستی یونیورسٹی نظام ایک حصہ ہوتا ہے۔ ہر ریاست کم از کم ایک یونیورسٹی کا انتظام کرتی ہے اور کئی ریاستیں تو ایک سے زائد یونیورسٹیوں کا انتظام کرتی ہیں۔ نجی یونیورسٹیاں، پرائیویٹ یونیورسٹیز۔ امریکہ میں سرکاری یونیورسٹیوں کے علاوہ نجی یونیورسٹیاں بھی کام کرتی ہیں۔ ان میں سے کچھ یونیورسٹی تو خود مختار ہیں، جبکہ کچھ یونیورسٹی کسی خاص فرقے یا چرچ مثلاً رومن کیتھولک یا کسی خاص مذہب مثلاً سے منسلک ہوتی ہیں۔ کچھ مذاہب ادارے ایسے ہیں جہاں پادری وغیرہ بننے کی تربیت دی جاتی ہے۔ اکثر نجی ادارے تمام سرکاری اداروں کی مانند غیر منافع بخش بنیادوں پر قائم ہوتے ہیں، جبکہ کچھ ادارے منافع بخش اداروں کی حیثیت سے قائم کرتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے اداروں کا انتظامی ڈھانچہ، بورڈ آف ٹرسٹر، اس سے مراد انتظامی کونسل جو چند ارکان پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ ارکان باقاعدہ منتخب شدہ ہوتے ہیں، کچھ ارکان نامزد کردہ ہوتے ہیں۔ سربراہ ادارہ، چیف ایگزیکٹو، اس کا انتخاب انتظامی کونسل کے ذریعے ہوتا ہے اور سربراہ ادارے کو وائس چانسلر صدر بھی کہا جاتا ہے، اور ادارے کے تمام ذمہ داریاں سربراہ پر ہوتی ہیں۔ مجلس مشاورت، یہ ایڈوائزری کونسل ہے۔ مجلس مشاورت اساتذہ کے مفادات کے لیے وجود میں آتی ہے۔ اس میں اعلیٰ تعلیم کے تمام اداروں کے اساتذہ شامل ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اس قسم کے اداروں کو اکیڈمک کونسل کہا جاتا ہے۔ فیس، وفاقی حکومت کے تمام اداروں کو چھوڑ کر تقریباً تمام امریکی یونیورسٹیوں میں ٹیوشن فیس بھی وصول کی جاتی ہے۔ عام طور پر سرکاری یونیورسٹیوں میں نجی یونیورسٹیوں کی نسبت کم فیس وصول کی جاتی ہے، کیونکہ مالی وسائل ریاستی حکومت فراہم کرتی ہے۔ سرکاری یونیورسٹیوں عام طور پر اگر ٹیوشن فی ادا کرنے کے بجائے وظیفے، قرضوں یا مالی امداد پر انحصار کرتی ہیں۔ کئی ریاستیں طلباء کو وظائف مہیا کرتی ہیں، جن کے باعث طلباء کو بعض اوقات تو فیس بھی نہیں ادا کرنی پڑتی، بعض اوقات انہیں بہت ہی کم فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔ زیادہ تر لبرل آرٹ کالجوں اور دیگر سرکاری یونیورسٹیوں میں مخلوط تعلیم رائج ہے۔ ماضی قریب میں خواتین و مرد علیحدہ علیحدہ کالجوں کی تعداد کافی حد تک کم ہو چکی ہے۔ اب تمام قسم کے کالجوں میں مخلوط تعلیم عام ہو چکی ہے۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں کے قیام کی تاریخ۔ امریکہ میں اعلیٰ تعلیمی ادارے کے قیام کے لیے آکسفورڈ اور کیمبرج کی یونیورسٹیوں کو مثال بنایا گیا۔ 1636 میں ایک قانون کے تحت ہارورڈ کالج قائم کیا گیا یا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کالج میں ابتدائی طور پر پادریوں کی تربیت کے لیے انتظام کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 1693 میں حکومت کی وائرجینیا کی طرف سے دا کالج آف ولیم اینڈ میری کا قیام عمل میں لایا۔ مزید برآں 1701 میں ییل کالج کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد 1747 میں پرینٹس کے مقام پر کالج قائم کیا، جس کا نام بعد میں تبدیل کر کے پرنسٹن یونیورسٹی رکھ دیا گیا۔ بعد میں دیگر یونیورسٹی بھی شروع ہوئی۔ کالج اور یونیورسٹی کی اصلاحات کے درمیان تقابل۔ امریکہ میں کالج کی اصلاح اکثر اوقات ان تعلیمی اداروں کے استعمال ہوتے ہیں جو یونیورسٹی کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن بعض مخصوص حالات میں انہیں یونیورسٹی کا ہی درجہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ خود مختار مطلع تعلیمی ادارے جو خود کالج کہتے ہیں، بین الاقوامی لحاظ سے یونیورسٹی ہی ہوتے ہیں۔ روایتی طور پر امریکہ میں ایک یونیورسٹی تعلیمی لحاظ سے مختلف حصوں یا شعبوں میں منقسم ہوتی ہے، جنہیں تعلیم یا کالج کہا جاتا ہے۔ جبکہ کالج ہوا یہ اعلیٰ تعلیم کا ایک خود مختار ادارہ ہو یا پھر یونیورسٹی کی ایک اکائی ہو، روایتی طور پر اس کی تمام تر توجہ اس تعلیمی شعبے کی طرف ہوتی ہے جو اس نے اپنے منتخب شدہ ہوتا ہے۔ کالجوں میں داخلے کا طریقہ کار۔ ایڈمیشن پروسیس ان کالج۔ امریکہ کے کچھ کالجوں میں داخلہ کے لیے ایک مشترکہ درخواست دے سکتے ہیں۔ ایک طالب علم اپنی مرضی کے مطابق کئی کالجوں میں یونیورسٹی میں داخلے کے لیے دفعہ جمع کروا سکتا ہے۔ کچھ کالجوں کے علاوہ اکثر انڈر گریجویٹ کالجوں کی یہ پالیسی ہے کہ طلباء کسی شعبے میں نہیں بلکہ تمام کالجوں میں داخلے قائل یا نااہل سمجھا جاتا ہے۔ کچھ طلباء کو داخلے کے لیے مستعد کے بجائے انہیں انتظار میں رکھا جاتا ہے اور کسی طالب علم کو داخلہ لینے کی صورت میں داخلہ دے دیا جاتا ہے۔ داخلہ درخواست کے ساتھ درکار دستاویزات بھی جمع کروانی ہوتی ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے مالی معاونات۔ امریکہ میں کیے گئے ایک جائزے کے مطابق اعلیٰ تعلیم کے اخراجات میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ ایک ماہر تعلیم کے مطابق اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں فیسیں دن بدن
بڑھتی رہی ہیں، ان کی کارکردگی دن بدن کم ہوتی رہی ہے۔ یہ اندازہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے اداروں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا، حتیٰ کہ پروفیسر سے کہیں نجی سرمایہ کاروں سے مل کر ان اداروں کی ملکیت میں لے لیا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے اداروں کے لحاظ سے ایک اور مالی مسئلہ یوں درپیش ہوا کہ درسی کتب کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس مسئلے کے تدارک کے لیے طلباء ایک تو دوسرے کی کتاب استعمال کرتے ہیں یا پھر استعمال شدہ سستی کتابیں خریدنے کو ترجیح دیا۔ حقیقت ہے کہ بہت سی طالب علموں کے پاس ٹیوشن فیس ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہیں ہوتی، اور انہیں یونیورسٹی، وفاقی حکومت یا نجی ادارے کی طرف سے دیے گئے وظائف اور قرضوں کے ذریعے اپنی مالی وسائل پورا کرنے میں عام طور پر یونیورسٹیوں میں سرکاری یونیورسٹیوں کی نسبت زیادہ فیسیں وصول کی جاتی ہیں۔ مزید برآں مختلف خیراتی اداروں کی طرف سے مستحق و ضرورت مند طلباء کے لیے وظائف بھی مہیا کیے جاتے ہیں۔ تعلیمی ملازمت 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں تعلیمی معاشیات کے لحاظ سے قابل ذکر تبدیلیوں کا آغاز ہوا۔ ان تبدیلیوں کی بعض ماہرین تعلیم نے انقلاب آفرین اور ان کی تبدیلیوں کو یونیورسٹیوں کے لیے بھاری منافع مبنی پر ایک نئے دور کا آغاز رویہ قرار دیا۔ بعض ماہرین تعلیم نے ایک یونیورسٹی کی طرف سے آجرانہ حکمت عملی کا نام دیا۔ بعض دانشوروں کے نزدیک تعلیمی ملازمتوں کو ضروری قرار دیا گیا اور دیگر پیشوں کے مقابلے میں اساتذہ کی تنخواہیں بہت کم ہیں۔ اور جب 1970 کی دہائی میں وفاقی حکومت کی طرف سے اعلیٰ تعلیم کے لیے معمولی وسائل میں کافی حد تک کمی کر دی گئی، تو پھر پی ایچ ڈی کی گرانٹس کے مقابلے میں تعلیمی ملازمتوں میں اضافہ ہوا۔ اس وقت یونیورسٹیوں کی فیسوں اور ان کی آمدنی میں اضافے ہونے کے باوجود ابھی اچھی تنخواہ کے حامل پیشہ ورانہ افراد کی کمی، چونکہ عام طور پر کم تنخواہوں سے حاصل پیشہ ورانہ گریجویٹس کے طلباء کو ہی تعلیمی ملازمتوں کے لیے ترجیح دی جاتی ہے۔ جن افراد نے سائنس میں ڈاکٹریٹ کیا ہوتا ہے یا پھر کم از کم ریاضی میں پی ایچ ڈی کیا ہوتا ہے، انہیں بھی اپنے گھریلو اخراجات پورے کرنے کے لیے صنعتی شعبے میں جز وقتی ملازمت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ امریکہ میں غیر ملکی طلباء اور بیرونی ملک امریکی طلباء 2007-8 کے دوران 2,62,416 امریکی طلباء بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان میں سے 1,40,000 سے زائد یورپ کے مختلف ممالک میں اداروں میں داخلے۔ 2008-9 میں امریکی کالجوں میں داخل ہونے والے غیر ملکیوں کی تعداد تقریباً 7 لاکھ تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے مالی وسائل نجی سرکاری یونیورسٹیوں کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کے لیے عام طور پر دو طریقے ہوتے ہیں۔ امدادی رقوم یعنی گرانٹس۔ یہ امدادی رقوم عام طور پر طلباء کو اس لیے ادا کی جاتی ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے فیس وغیرہ ادا کر سکیں۔ یہ رقم واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اعلیٰ تعلیم کے نجی اداروں کے علاوہ اعلیٰ تعلیم کے سرکاری ادارے بھی اس قسم کے مالی وسائل فراہم کرتے ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں داخلہ لینے کے لیے امدادی رقوم اوقاف اور ریاستی حکومت کے علاوہ بذات خود اسکولوں کے ذریعے بھی تقسیم ہوتی ہیں۔ مزید برآں خیراتی ادارے بھی اعلیٰ تعلیمی نجی سرکاری اداروں کی رقم مختص کرتے ہیں۔ قرضوں کی رقم اس رقم پر مشتمل ہوتی ہے جو طلباء کو اس لیے ادا کی جاتی ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے فیسیں وغیرہ ادا کر سکیں۔ اعلیٰ تعلیم پر سماجی و معاشی اثرات۔ شرح داخلہ ہائی اسکول گریجویشن کے بعد اعلیٰ تعلیم میں داخلے کے ضمن میں سماجی اثرات بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ 2009 میں حکومتی سروے برائے تعلیم شماریات نے ایک جائزے میں بتایا کہ کم آمدنی کے حامل خاندانوں سے تعلق رکھنے والے طلباء کی شرح 55% تھی جنہوں نے ہائی اسکول گریجویشن کے فوراً بعد کالجوں میں داخلہ لی ہے۔ اس کے مقابلے میں زیادہ آمدنی کے حامل خاندانوں کی 85% بچوں نے ہائی اسکول گریجویشن کے بعد کالج میں داخلہ لیا، جبکہ ان دونوں کے مقابلے میں متوسط آمدنی کے حامل خاندانوں کے 67% بچوں نے ہائی اسکول گریجویشن کے بعد کالجوں میں داخلہ حاصل کیا۔ تعلیمی کارکردگی کی شرح۔ سماجی اور معاشی اثرات کے بعد یونیورسٹی میں تعلیمی کارکردگی پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ 2008 میں کیے گئے ایک تجرباتی جائزے کے مطابق جو طلباء کم مرتبہ سماجی معاشی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ پڑھنے لکھتے ہیں لیکن ملازمت کے لیے زیادہ وقت مختص کرتے ہیں۔ نسلی نوعیت۔ کالج میں پڑھانے کی مدت میں کمی بیشی کا بہت زیادہ انحصار نسلی نوعیت پر بھی ہوتا ہے۔ امریکہ قدیم آباد کاروں میں افریقی امریکی آباد سے تعلق رکھنے والے اکثر طلباء اپنی پڑھائی ترک کر کے اسکولوں چلے جاتے ہیں۔ ان دونوں طبقات کے طلباء کی شرح تقریباً 50% ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگا اگر آپ نے اس کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اسے شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔ خدا حافظ۔